بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ماہر آفتاب حسین. آج ہم فورٹ آباس میں پہنچے ہیں اور یہاں ہم وائٹل گروپ کے جو ایگریکلچر کے چیئرمین ہیں مسعود طاہر صاحب، ان سے بات کریں گے کہ ان کا کیا لاہ عمل ہے، ان کا سیاسی کیریئر انہوں نے شروع کیا ہے اس حوالے سے. تو مزید کافی ساری باتیں ہوں گی، مزید ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بڑا شکریہ عمار صاحب. کیسر صاحب، آپ یہاں پہ آئے اور اسی طرح ہی ہمارے، کیونکہ ہم بڑے بیکورڈ علاقے میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ ہمارا دکھ اگر ہم نے کسی کو سنانا ہے تو وہ چینلز کے ذریعے ہی، سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہم سنا سکتے ہیں. تو آپ نے سوال کیا کہ ہم نے سیاسی کیریئر کا کچھ اس طرح تھا کہ 2002 میں ہم نے الیکشن میں حصہ لیا. پہلے الیکشن میں وائٹل گروپ نے، ہمارے وائٹل گروپ کے چیئرمین حاجی یاسین صاحب وہ انٹرسٹڈ تھے، اور سیاست کرنے کی وجہ اللہ کی مخلوق کی خدمت تھی. اور ہم دیکھتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں، جو ایک نامور سیاستدان تھے، جو ایک ٹیم کے ساتھ چل رہے تھے، ایک اگر پیریڈ میں ایک بنتا تھا تو دوسرے پیریڈ میں دوسرا بنتا تھا، اور وہ ایک ان کے گرد ہی سیاست گھومتی تھی. تو ہم نے سوچا کہ اگر زیادہ سے زیادہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے سیاست میں ہوں، تاکہ ہمارے پاس اختیارات ہوں اور ہم جن لوگوں پہ ظلم ہوتے ہیں ان کو بھی روک سکیں، اور جن کے ساتھ ہم نے فیور کرنی ہے جن کو، اور ان کو ہمیں پتہ ہو کہ کس بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو 2002 میں پہلا الیکشن لڑا. میرا بھانجے ہیں میاں غلام مرتضیٰ صاحب، وہ ایم پی اے بنے، اور اعجاز الحق صاحب زیڈ لیگ سے ایم این اے بنے، اور پھر اعجاز صاحب اسی ٹینور میں منسٹر بنے مذہبی امور کے. اور ہم نے 2002 سے لے کر 2006 تک اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، اور جہاں تک ہو سکا ہم نے اپنے علاقے کو ابلائج کیا. آئندہ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ نے اپنے کوئی ذاتی پینل تشکیل دیے ہیں زیڈ لیگ سے یا یعنی انڈیپینڈنٹ؟ دیکھیں، ابھی تک مار صاحب یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ الیکشن جماعتی ہو رہے ہیں یا غیر جماعتی ہو رہے ہیں. اگر جماعتی ہوتے ہیں تب بھی، غیر جماعتی ہوتے ہیں تب بھی، ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے زیڈ لیگ، اور ہم ایسے سیاستدان نہیں ہیں جو ٹپیکل سیاستدان ہوتے ہیں، آج مفاد کی خاطر اس پلیٹ پہ، کل مفاد کی خاطر اس پلیٹ پہ. تو ہم اپنے 2002 سے جب سٹارٹ لیا تو ہم نے جنرل ضیاء الحق شہید گروپ یعنی زیڈ لیگ سے سٹارٹ لیا، اور الحمدللہ 18 سال ہو گئے ہیں اسی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں. اور آج ہم یہ سٹرگل میں ہیں، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. اور میرے جو ہمارے چیئرمین ہیں حاجی یاسین صاحب، وہ بزرگ آدمی ہیں، 74 ان کی ایج ہے، اس کے باوجود بھی وہ تنظیم سازی کر رہے ہیں کہ وہ سرپرست اعلیٰ ہیں، وہ چیئرمین زیڈ لیگ ہیں، اور انہوں نے اب تنظیم سازی شروع کر دی ہے. اور ہم اس جو جنرل الیکشن آئیں گے اس میں آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہوگا کہ زیڈ لیگ کس طرح ابھر کے سامنے آتی ہے انشاءاللہ. اچھا، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کافی سارے ایم پی ایز ایم این اے سلیکٹ ہوئے، لیکن آپ کے علاقہ بہت ہی پسماندہ ہے، لوگوں کی حالت زار ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہاں جی، بڑا اچھا سوال ہے مار صاحب آپ کا. دیکھیں، یہ ایک سسٹم چلتا آ رہا تھا نا کہ ہم بیکورڈ سے بیکورڈ ہوتے جا رہے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ سیاست کرتا ہے، جو بندہ کینڈیڈیٹ بنتا ہے، اس کے ذہن میں ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایم پی اے بن کے یا ایم این اے بن کے میں نے لوگوں کی خدمت نہیں کرنی بلکہ کچھ گین کرنا ہے. وہ کوشش ان کی یہ تھی کہ ہر بندہ انویسٹر تھا، سیاست میں انویسٹر تھا. جو بندہ بھی آیا، میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے، میں نے سیاست کی ہے، سیاست میں ہوا ہوں، تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہر بندہ اس امیج سے نہیں آتا کہ میں جا کے لوگوں کی خدمت کروں گا، میں اپنے علاقے کی خدمت کروں گا، میں اپنے علاقے کے لیے کچھ کر سکوں گا، میں اپنے علاقے کے لیے کچھ کروں گا. صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے ہمارے صاحب، آپ یہ بات آپ نے بڑوں سے بھی سنی ہوگی، سیاست میں جو اقتدار کا پروٹوکول ہے، وہ پروٹوکول کا نشہ دنیا کے سب نشوں سے بڑھ کے ہے.
اس نشے کو انجوائے کرنے کے لیے ہر بندہ ایم پی اے بنا ہے, ایم پی این اے بنا ہے. اگر عوام کی خدمت کے لیے بنتا تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی. یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ جو بھی ایم پی ایز ایم این ایز آئے اپنی ذاتی مفاد حاصل ذاتی مفاد پہ آئے ہیں, اور انہوں نے اگر 1 کروڑ روپیہ کسی الیکشن پہ خرچ کیا ہے, الیکشن کو جیتا ہے, اور اس نے اس کو ملٹیپلائی کر کے کوشش کی ہے کہ میرے الیکشن ٹینڈور میں جب میں اگر 4 سال ہوں, 3 سال ہوں, 2 سال ہوں, پتہ تو چلتا نہیں پاکستان میں کب حکومت بننی ہے, کب ٹوٹ جانی ہے. تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے فرسٹ پرائرٹی میں کہ میں وہ پیسے اکٹھے کر لوں جو میں نے لگائے ہیں, اور پلس میں جاؤں, میں منفی میں نہ جاؤں. اگر منفی میں گیا تو پھر فائدہ کیا الیکشن لڑنے. یعنی آپ کے مطابق جو ایم پی ایز بھی ایم این ایز ایم پی ایز اگر الیکشن پہ خرچ کرتے ہیں تو وہ یعنی کاروبار کرتے ہیں, کاروبار بزنس بیسیکلی گیو اینڈ ٹیک بزنس کرتے ہیں, اور وہ بزنس کے لیے ہی سیاست میں آتے ہیں, بزنس کے لیے سیاست کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو ہمارے, آپ پیچھے چلے جائیں 1980 سے شروع ہو جائیں, 1985 میں